اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب۔ یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر ہوتے، اس کا مطلب دروازہ، پھر کوئی قادیانی بھی آ جائے گا لائن میں، چلو میں بھی تھوڑا سا، حدیث ہے نا، یعنی ہو سکتا ہے نا، کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو دروازہ کھل گیا نا، تو پھر کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیے عربی زبان میں لو نفی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ بگاڑ پیدا ہو جاتا، فساد آ جاتا، آسمان و زمین درہم برہم ہو جاتے۔ کیوں؟ یہ معبود اپنا آسمان لے کے جاتا، بولتا تیسرا میرا ہے، تو وہ لے کے جاتا وہاں پہ، ایسا ہو جاتا ہے، سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا۔ تو ہے کیا یہ؟ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لو نفی کے لیے ہوتا ہے، ایسا اگر ہوتا تو، جیسے بہت سارے بچے لکھتے میں اگر پرائم منسٹر ہوتا تو، ہے وہ؟ نہیں ہے۔ لو عربی زبان میں ایسی چیزوں کے لیے آتا ہے جو نہیں ہے۔ تو اگر ہوتا ایسا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کا مقام بتانے کے لیے کہ انبیاء اللہ کی طرف سے دی ہوئی بصیرت اور حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو نبیوں کو وحی ملتی ہے، ٹھیک، ڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں، ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ حلال یہ حرام، لیکن اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کو اللہ کی طرف سے کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ معراج کی رات میں کھول کر اس میں کیا کیا گیا؟ حکمت اور ایمان سے اس کو بھرا گیا، یہ حکمت بھری گئی۔ تو انبیاء کو ایک تو وحی ملتی ہے جو ڈائریکٹ لفظاً باتیں ہوتی ہے، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ایک صلاحیت دی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ زندگی کے مسائل میں بصیرت کے ساتھ ڈیسیجنز لے پاتے ہیں۔ یہ جو صلاحیت ہے یہ بہت قیمتی صلاحیت ہوتی ہے، یہ بہت اونچی چیز ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے۔ اس کا ایک اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایسی بصیرت دی گئی تھی کہ وہ بہت مشکل فیصلے بہت صحیح طریقے سے لے لیا کرتے تھے، گہرائی کے ساتھ میں صحیح ڈیسیجن پہ پہنچا کرتے تھے، جس کے بارے میں آگے تفصیل بھی آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی، اگر ایسا ہوتا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بہت اونچی تھی، اتنی اونچی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کی لیاقت کس میں تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ طے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد یقیناً کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی فضیلت میں حدیث آئی ہے۔